علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی، انی فقیر فی الورا لرضاکا۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، جدلی بجودکا واردنی برداکا۔ انا طامع بالجود منکا، لم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواکا۔ بعد از حمد و صلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم صاحب دادا والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساعتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ شہزاد صاحب اور ان کے گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ان کے گھر میں پیر و مرشد تشریف لائے اور ہم آپ کے زیر سایہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو مختار کل بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اور جو مومن ہے، جو امتی ہے، جو غلام ہے، جب بھی وہ اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی عطاؤں کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے، منافق کو تو تنگی ہوتی ہے، لیکن کس بات پر کہ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ قرآن کریم ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی فرما دیا۔ یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ کریم نے جہاں اپنا ذکر فرمایا کہ اغناہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں غنی فرمایا، ورسولہ وہیں اسی فعل کے ساتھ جہاں اغنا کا فاعل، یعنی اللہ کریم نے جہاں قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا جہاں اغنا کا فاعل اللہ کریم کی ذات ہے، وہاں ورسولہ اللہ کریم نے وہاں اسی اغنا کا فاعل اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آگے چلے من فضلہ، فضل اس کی جو آگے ضمیر ہے وہ ضمیر بھی واحد کی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں دو ذکر فرمایا اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ رب العزت اور اس کے رسول، لیکن ضمیر آگے اللہ کریم نے واحد کی ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے حبیب کا عطا فرمانا وہ مجھے اللہ کا ہی عطا فرمانا۔ اس لیے سامعین محترم، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا، واضح طور پر اللہ کریم نے یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح اللہ کریم غنی فرماتا ہے، اسی طرح اللہ کریم کی عطا کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام بھی غنی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یہاں فرق کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم نے فرق نہیں کیا۔ یہاں پر کوئی یہ کہے کیونکہ یہ بات خالق کی ہے یا اس کے حبیب علیہ السلام کی ہے، وہ جانے، یا رسول کریم جانے، کسی امتی کا یا مخلوق میں سے کسی اور کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں میں فرق کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اغناہم اللہ ورسولہ، کہ
جس طرح اللہ غنی فرماتے ہیں اس طرح اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی غنی فرماتے ہیں. اور اسی حضرت امام ابو اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث طیبات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس انداز میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی شان کیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ کی شان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ما سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سائل نے اپنے دامن کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا ہو فقال لا, حضور نے فرمایا ہو نہیں, بلکہ آپ فرماتے ہیں جب بھی سائل رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتا ہے آج بعد میں کرتا ہے, رسول اللہ دامن کو پہلے کرتے ہیں آج بعد میں کرتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دامن کو وہ فضل جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا اپنے فضل سے بھر دیتے ہیں. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت لکھا کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں, لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں, کتنے مزے کی بھی آپ کے پاک در کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار اعلیٰ. اور یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت فرماتے ہیں, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما توفی ابی, آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کا انتقال ہوا, جب انہوں نے وصال فرمایا, آپ فرماتے ہیں وعلیہ دین, اور ان کے اوپر کچھ قرض تھا. آپ فرماتے ہیں جو انہوں نے وراثت میں ایک باغ چھوڑا جس میں کچھ کھجوریں موجود تھیں, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ کھجوریں اس کے لیے کافی نہ تھی کہ میں ان سے وہ پورا قرض ادا کر سکتا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ, اغناہم اللہ ورسولہ, کس انداز میں رسول اللہ نے عطا فرمایا. سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. وذکرت ذلک لہ, میں نے اپنے دامن کو اپنے آقا کی بارگاہ میں پھیلا دیا. ذکرت ذلک لہ, میں نے سارا معاملہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر تم اپنے باغ میں چلو, ہم ابھی تشریف لاتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں میں باغ میں چلا گیا, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دونوں غلام حضور کے ساتھ ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے, کھجوریں باغ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت ان کھجوروں پہ ڈالی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں پہ اپنی نظر کرم فرمائی اور مجھے ارشاد فرمایا اے جابر اب جتنے بھی قرض لینے والے ہیں ان کو بلاتے جاؤ اور پورا قرض ادا کرتے جاؤ. وہی حضرت جابر فرماتے ہیں کھجوریں تھوڑی تھی, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر کرم فرمائی, فرمایا اے جابر اب قرض لینے والوں کو بلاتے جاؤ, پورا قرض ادا کرتے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے قرض لینے والوں کو بلایا, سب کا قرض پورا ادا کر دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرض لینے والے تو ختم ہو گئے,
میں یہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں اب زیادہ موجود ہیں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. حضرت جابر فرماتے وہی حضرت جابر حدیث پاک کے پہلے الفاظ آپ فرماتے کھجوریں تھوڑی ہیں, قرض لینے والے زیادہ ہیں, لیکن رسول اللہ تشریف لے کے گئے. حضرت جابر فرماتے میں نے سارے قرض لینے والوں کا قرض ادا کر دیا, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ کھجوریں پہلے سے زیادہ میرے باغ میں موجود ہیں. اور پھر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اتیت النبی, میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا. میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے عرض کیا ذکرت ذالک لہ, میں نے عرض کیا آقا آپ تشریف لے کے گئے, آپ نے کرم فرمایا, اللہ کریم نے وہ غنا عطا فرمائی کہ یا رسول اللہ قرض لینے والے ختم ہو گئے, یا رسول اللہ کھجوریں تو اسی طرح باقی ہیں. آقا قرض لینے والے تو ختم ہو گئے لیکن کھجوریں اسی طرح باقی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے کرم سے اللہ کریم نے میرے دامن کو بھر دیا ہے, یا رسول اللہ آپ کی عطائیں ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے تبسم فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور نے یہ سند عطا فرما دی. حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میرے غلاموں جب بھی میرا ذکر سنو, میرا ذکر سن کر تم خوش ہونا, یہ عطا اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ عطا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہم پیر و مرشد سے سن رہے ہیں, اسی انداز میں آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب غلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھ پہ یہ کرم ہوا ہے, آپ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے, تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرما کر امت کے لیے یہ سند عطا فرمائی کہ میرے غلاموں قیامت تک تمہارے لیے یہ سند ہے, جب بھی میرا ذکر سنو, میرا ذکر سن کر جب بھی تم خوش ہو گئے اللہ کریم تم پہ راضی ہو جائے گا. اللہ کریم کو راضی کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے, حضور کا ذکر کرے اور حضور کا ذکر کر کے اور سن کے خوش ہو جائے. یہی اللہ کریم کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ فرماتے حضور خوش ہوئے, حضور نے تبسم فرمایا, آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر ائت ابا بکر و عمر, جا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس اور انہیں بھی جا کے یہ بتا. حضرت جابر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کر سارا معاملہ میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں. آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے جواب دیا اے جابر, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیا, حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو فاشہدوا انی رسول اللہ, اے جابر میں خود گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں, میں خود گواہی دیتا ہوں میں اللہ کریم کا رسول ہوں. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر سن کر نعرہ رسالت بلند کرنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت جابر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور خوش ہوئے اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا فاشہدوا انی رسول اللہ. یہاں سے یہ میں نے عرض کر دیا کہ حضور کی شان سن کر اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر خوشی کا اظہار کرنا اور نعرہ رسالت نعرہ تکبیر تو یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کریم کا بھی ذکر ہو. نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بلند کرنا یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی جا کر بتاؤ. حضرت جابر فرماتے میں نے جا کر ان کو عرض کیا اور آپ فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے جابر قد علمنا ہم تو پہلے ہی جانتے تھے. اے جابر آپ اب بتا رہے ہیں قد علمنا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں. اے جابر ہم تو پہلے ہی جانتے تھے جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں اللہ کریم نے آپ پہ کرم فرما دیا ہے. کیونکہ جہاں پہ رسول اللہ کے قدم لگتے ہیں جس رستے سے رسول اللہ کا گزر ہوتا ہے. یہاں سے حدیث پاک مجھے یاد آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اذا مر رسول اللہ ہے. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. صحابہ اس انداز میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ذکر کیا کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اذا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی طریق من طرق المدینہ المنورہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پاک کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر ہوتا مدینہ پاک کی ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین پاک اتارے ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس رستے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا حضرت انس فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وجدوا رائحۃ الطیب. آپ فرماتے ہیں اللہ کریم ان رستوں کو ہمیشہ کے لیے خوشبو عطا فرما دیتا. وجدوا رائحۃ الطیب وہ دائمی خوشبو کے ساتھ وہ رستے مہک جاتے. حضرت جابر فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی. یہاں پر انہوں نے کسی کا نام ذکر نہیں کیا کہ فلان صحابی یہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کالو صحابہ یہ کہتے کالو یہ جمع کا صیغہ ہے. صحابہ لوگوں کو یہ کہتے پکڑ پکڑ کے یہ کہتے کیا کہتے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الطریق. اے شخص آپ میں تجھے بتاتا ہوں یہ وہ رستہ ہے. پہلے تو یہ عام رستہ تھا اب یہ رستہ عام رستہ نہیں رہا. اب اس رستے نے رسول اللہ کے قدموں کے بوسے لے لیے. پہلے تو یہ رستہ عام رستہ تھا لیکن اب یہ رستہ عام رستہ نہیں رہا. اب اس رستے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے حضور کے نالین مقدس کے اس رستے نے بوسے لے لیے ہیں. یہ سامنے محترم یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اربعہ میں جو سب سے مقدم ہیں اور ہم انہی کے پیروکار. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت یہ ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک سے باہر تشریف نہ لے جاتے. کس وجہ سے آپ نے ساری زندگی روایات میں آتا ہے صرف ایک حج کیا. کس وجہ سے کہ کہیں مدینہ پاک سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. ساری زندگی حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رستے جو ان رستوں کی قدر کو جانتے ہیں ان پہ کتنا کرم ہوتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی قمیض مبارک یہاں سے پھٹی ہوتی، کسی نے پوچھ لیا، کسی نے سوال کر لیا کہ اے امام مالک آپ جب بھی چلتے ہیں رستہ اتنا کھلا ہوتا ہے، آپ اتنے کنارے پہ چلتے ہیں کہ آپ کی قمیض پر ان دیواروں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کبھی جوتی بھی نہیں پہنی، اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ سے پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اے امام مالک کیا وجہ ہے، یہ قمیض کس وجہ سے پھٹ گئی، آپ اتنے کنارے پہ سڑکوں کے کنارے پہ کیوں چلتے ہیں، اتنی کھلی سڑک ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے پوچھنے والے میرے قدم اس قابل نہیں ہیں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جس زمین کے ذرے نے، جس زمین کے حصے نے رسول اللہ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، کہیں میرا پاؤں اس زمین کے حصے پہ نہ آ جائے، کہیں میرا قدم زمین کے اس حصے پہ نہ آ جائے۔ اب محبت کی بات چل پڑی ہے، سامعین محترم، جن کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، جنہیں یہ کیفیات ملتی ہیں، یہاں مجھے حضور علیہ السلام کی وہ سواری مبارک، حضور کا وہ دراز گوشت مبارک، یاقور مبارک، ان کی بات یاد آ رہی ہے، وہ بڑی عظمت والی ہیں۔ میں تو میرے بس میں ہو تو میں رضی اللہ عنہ بھی کہہ دوں، اتنی بڑی شان ہے وہ یاقور مبارک کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے کسی غلام کو یاد فرمانا ہوتا تو حضور اپنی سواری مبارک کو لوگ نام لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں، وہ اتنی عظمت والی ہے کہ آج کا سب کچھ ملتا ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ حضور کی سواری مبارک، حضور نے جب کسی غلام کو یاد فرمانا ہوتا تو حضور اپنی سواری کو حکم فرماتے، وہ حضور کا یاقور مبارک تشریف لے کے جاتے اور اس دروازے پہ جا کے دستک دیتے اور اشارہ کرتے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی سواری مبارک، حضور کے ساتھ اتنی محبت، ذرا وہ کیفیات تو ذہن میں لائیں، ذرا وہ سوچیں تو صحیح کہ کتنی عظمت والی، کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ انداز مبارک پسند فرمایا، یہ انداز مبارک پسند فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور کی وہ سواری مبارک، وہ یاقور مبارک مدینہ پاک کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑتے ہیں، دیوانہ وار مدینہ پاک کی گلیوں میں دوڑتے ہیں، رسول اللہ کو تلاش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام جب حضور کی زیارت کو ترستے ہیں، جب مدینہ پاک کی گلیوں میں کہیں بھی انہیں رسول اللہ کی زیارت نہ ہوئی تو وہ محبت وہ حضور کی سواری مبارک جب اس کی نگاہوں نے کہیں رسول اللہ کو نہ پایا، وہ رسول اللہ کی زیارت نہ کر سکا تو کیا کیا، ایک کنویں کے پاس جا کر کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی تو میرے زندگی کو کیا کرنا۔ یہ ہے حضور کی سواری مبارک کی عظمت کہ وہ سواری کے حضور سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ محبت اور وہ جذبات عطا کرے۔ اور یہی پہ بخاری کی حدیث پاک بھی مجھے یاد آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرما دیا، حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک کے اندر ہی تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات کہیں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا کہ جو انصار ہیں ہم یبکون، وہ رو رہے ہیں، اب رو رہے ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ان کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، پھر آگے سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حضور نے پھر کیا عظمت عطا فرمائی، حضور نے کیا شان عطا فرمائی۔ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ما یبکیکم، اے انصار تمہیں کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ انصار کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں تشریف فرما ہے، حضور آج 1-2 دن سے باہر تشریف نہیں لائے۔ وہ فرماتے ہیں ہم حضور کی ان مجلسوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ جب ہماری پیاسی نگاہیں رسول اللہ کو دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھایا کرتی تھی، جب ہمارے بے قرار دل حضور کی زیارت کر کے اپنے قرار پایا کرتے تھے۔ انصار کہتے ہیں کہ ہم حضور کی ان محفلوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہم تو آپ کی زیارت کو
तरसते हैं। जब अंसार को इस कैफियत में देखा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, दस्तबस्त करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अंसार इस अंदाज में रो रहे हैं आपकी मोहब्बत में, आप अलैहिस्सलाम के फिराक में, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम करम फरमाते हैं, महल मुबारक से बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने मिंबर मुबारक पे जलवा फरमा होते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक जो हुज़ूर की मोहब्बत में तड़पने वाले हैं, हुज़ूर ने उनको ये इनाम अता फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया, ऊसीकुम, ऐ मेरे गुलामों, बिल अंसार, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, उनके बारे में मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अगर तुम उनसे कोई ऐसा मामला हो जाए, ऐसा काम हो जाए तो तुम्हारी निगाहों में दुरुस्त नहीं है, हुज़ूर ने फरमाया उससे दरगुजर करना, कभी भी उन पे पकड़ न करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि जो उनके जितने भी काम हैं उन कामों को कबूल करना। यहाँ पे बुखारी के ही अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पते हैं, जो हुज़ूर की मोहब्बत में रोते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, हुज़ूर फरमाते हैं अंसार की जो मोहब्बत है वो ईमान है, अंसार की मोहब्बत ईमान है। सामीन मोहतरम, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया उनकी जो मोहब्बत है वही असल में ईमान है। अल्लाह ताला हमें ये कैफियत अता फरमाए। जो मौजू चल रहा था, बात दूसरी तरफ निकल गई। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना पाक की गलियों में चला नहीं करते थे, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कभी भी मदीना पाक में सवारी पे सवार नहीं हुए। किसी पूछने वाले ने पूछा, इमाम मालिक क्या वजह है मदीना पाक की गलियों में आप सवारी पे सवार नहीं होते? अब फरमाते हैं कि मेरी क्या ये औकात है कि जिन गलियों ने, जिन रस्तों ने, जिन जमीन के टुकड़ों ने रसूलुल्लाह के कदमों के बोसे लिए और मेरी सवारी के कदम उस जमीन पे लगे। आप फरमाते हैं कि मुझे ये कभी भी गवारा नहीं है। यह है हमारे असलाफ का, यह है सहाबा का। इमाम मालिक का शुमार ताबीन में होता है यकीनी तौर पर। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह 83 हिजरी में या इससे आगे आपका यौम विलादत है। ताबीन में या तबा ताबीन में आपका शुमार होता है। यह हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत मदीना तैयबा के साथ, यह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत अपने आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ। अब आखिर में मैं वो अशार का तर्जुमा पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुज़ूर की बारगाह में हम भी वही इल्तिजा पेश करते हैं। यह हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके अशार हैं, आपने हुज़ूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। यही हमारा अकीदा है, ये बात भी याद रखें। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम हनफी हैं, हनफी हम इसी वजह से कहलाते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम पैरोकार है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजा पेश करते हैं। हम भी इल्तिजा करते हैं, लेकिन उन्होंने इल्तिजा पेश की, या मालिकी कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लेगिना का। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में अपने दामन को फैलाते हैं, दामन को फैला के याद करते हैं, या मालिकी कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती, ऐ मेरी जान के मालिक, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरी जान के मालिक, ऐ मेरी जान के मालिक, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती, या रसूल अल्लाह, मेरी इस गरीबुल वतनी में, मेरी इस हालत में मेरी दस्तगिरी फरमाइए। कुन शाफ़िई फी फ़ाक़ती, या रसूल अल्लाह, मेरी इस गरीबुल वतनी में मेरी शफ़ाअत फरमाइए। और या रसूल अल्लाह, मैं ये अर्ज़ करता हूँ आपकी बारगाह में, दामन को फैला के अर्ज़ करता हूँ, इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लेगिना का। या रसूल अल्लाह, अबू हनीफा आपकी बारगाह में दामन फैला के अर्ज़ करता है, इन्नी फ़क़ीरुन फिल वरा लेगिना का। या रसूल अल्लाह, ये ज़माने में फ़कत आपके दर का सवाली। या रसूल अल्लाह, अबू हनीफा का दामन कभी किसी अबू हनीफा का दामन कभी किसी और दर पे फैलता ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, इसका दामन फैलता है तो आपकी बारगाह में फैलता है। या रसूल अल्लाह, इन्नी फ़क़ीरुन फिल वरा लेगिना का। या रसूल अल्लाह, आपकी गिना का, आपके जूदो करम का भिखारी है अबू हनीफा, ये आपके दर का सवाली है, आपके दर का फकीर है। या अकरम सक़लैन, या कंज़ल वरा, जिदनी पे जूते का व अर्दनी पे रिता का। या अकरम सक़लैन, या कंज़ल वरा, ऐ जिन्नो बशर में सबसे ज्यादा इज्जत वाले
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا کنز الورا، اے اللہ کریم کے سارے خزانوں کے مالک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یا جدلی بجودے کا واردنی بردا کا، مجھے بھی اپنی جود و کرم سے عمدہ فرما دیجیے، اپنی جود و کرم سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائیے، واردنی بردا کا، اور یا رسول اللہ اپنی رضا سے مجھے بھی حصہ عطا کیجیے۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں انا طامع بالجود منک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں انا طامع بالجود منک، یا رسول اللہ میں آپ کے جود و کرم کے ایک قطرے کا پیاسا ہوں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں انا طامع بالجود منک، یا رسول اللہ آپ کے جود و کرم کے ایک قطرے کا پیاسا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نحن طامعون بالجود منک، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے جود و کرم کے ایک قطرے کے پیاسے ہیں، ایک نظر کرم ہم پہ بھی فرما دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا طامع بالجود منک، آقا میں آپ کے جود و کرم کے ایک قطرے کا پیاسا ہوں، لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ کا سارے زمانے میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ نے ہمیں عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے کہ انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے صرف رسول اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کافی ہے ساری کائنات کے لیے، یہی امام ابو حنیفہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا کہ لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلایا، حضور نے وہ کچھ عطا کیا، نہ اسے دنیا میں کوئی تھوڑ ہے نہ آخرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔